चलें ठीक है, मैं शुरू से कर देता हूँ, कोई बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह क़ूलू क़ौलन सदीदा। हर किस्म की हम्दो सना, किबरियाई, अज़मत, बुजुर्गी, बरतरी और बढ़ाई अल्लाह अहकमुल हाकिमीन के लिए, अहसनुल खालिकीन के लिए, जो फकत अकेला इस सारी कायनात का दाता, हाजत रवा, मुश्किल कशा, बिगड़ी बनाने वाला और औलाद देने वाला है। अनगिनत और लातदाद दुरूद सलाम हो हबीब किबरिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस व मुक़द्दस पर कि जिन्होंने अपनी ज़बान मुबारक से फरमा दिया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, कि मैं नबियों के सिलसिले को खत्म करने वाला हूँ और मेरे बाद कोई नबी नहीं। हज़रात गिरामी कदर, जैसा कि इससे कबल भी मैं कई बार इस बात का इज़हार कर चुका हूँ कि कादियानियत यहूदो नसारा की तरफ से एक ऐसा कल्ट है जो हकीकी इस्लाम के नाम पर इस्लाम के बिल्कुल मुतसादिम निज़ाम तख्लीक किया गया है। अगर आप देख लें, माह रमजान के हवाले से रमजान के रोजों का जब भी जिक्र आएगा तो आपको मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का जो नजरिया है वो उम्मत मुसलमान से बिल्कुल बरअक्स नजर आएगा। आप लैलतुल कदर के तसव्वुर को देख लें तो तब भी कादियानियत का जो तसव्वुर है वो उम्मत मुसलमान से बिल्कुल अलग थलग नजर आएगा। आप अल्लाह ताला की जात के बारे में देख लें, अल्लाह ताला के नामों के बारे में देख लें तो आपको कादियानियत में भी अल्लाह ताला की जात का तसव्वुर उम्मत मुसलमान से बिल्कुल अलग थलग नजर आएगा। कहीं पर जल्लाश का नाम नजर आएगा, कहीं पर इनके नजदीक अल्लाह ताला का नाम काला और कालू नजर आएगा, और कहीं पर साइका नजर आएगा, और कहीं पर अल्लाह ताला को खा जाने वाली आग करार दिया जाता है इनके नजरिए के मुताबिक। जब हम अंबिया कराम और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस को देखते हैं तो तब भी ऐसे नजरियात हमारे सामने पेश किए जाते हैं जिनका दीन इस्लाम से दूर तक का ताल्लुक नहीं, बल्कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को माअज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नकल कुफर कुफर नबाशुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दिया जाता है। यहाँ तक के मिर्जा बशीर अहमद अपनी किताब कलिमातुल फसल में लिखता है, उससे सवाल होता है कि आपने मिर्जा साहब को नबी माना तो आपने अपना अलग कलमा क्यों नहीं बनाया? तो आगे से जवाब मिलता है कि अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पे कोई और आया होता तो हमारा कलमा बना लेते, क्योंकि वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा इस दुनिया में आए हैं, इसलिए हमें अलग कलमा बनाने की जरूरत नहीं। जब हम फरिश्तों का जायजा लेते हैं कि कादियानियत में फरिश्तों का तसव्वुर किया है तो यकीनन वो भी उम्मत मुसलमान से बिल्कुल अलग थलग, कुरान और सुन्नत की तालीमात से बिल्कुल बराकस आपको नजर आएगा। तो हजरात गिरामी कदर, देखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। हजरत दाहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शक्ल में एक शख्स आता है, आकर के सवाल करता है कि अल्लाह के नबी मुझे बताइए ईमान क्या है। दीन के बारे में सवालात करता है, अल्लाह के नबी सवालात के जवाब देते हैं। जब वो शख्स उठ के चला जाता है तो प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा से पूछते हैं, मेरे सहाबा बताइए आपको पता है ये कौन था? सहाबा कहते हैं हमें नहीं इल्म। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये फरिश्ता था, जिब्राइल था, जो तुम्हें दीन सिखाने के लिए आया है। एक रवायत में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने जिब्राइल को जो है वो 2 बार असली शक्ल में देखा, उसके 600 बाजू या 600 पर थे। यानी जिब्राइल फरिश्ता और दीगर फरिश्ते उनका नज़ूल आसमान दुनिया से जमीन पर होता है और वो अपने असली वजूद के साथ भी आते हैं। लेकिन कादियानियत का इसके बारे में क्या नजरिया है, आइए देखते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब तौज़ीह मराम के अंदर
रूहानी हुसैन जिल्द 3 के सफा नंबर 67 और 68 के ऊपर लिखता है, वादे तौर पे वो कहता है कि इसी तरह फरिश्तों के नज़ूल के बारे में भी लिखता है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी सलाम के बरक्स नजरिया पेश करते हुए कहता है, अल्लाह अकबर, कि बस असल बात यह है कि जिस तरह आफताब अपने मकाम पर है और उसकी गर्मी व रोशनी जमीन पर फैलकर अपने खास के मुआफिक जमीन की हर एक चीज को फायदा पहुंचाती है, इसी तरह रूहानियत समाविया का उनको यूनानियों के ख्याल के मुआफिक नफूसे फलकिया कहें या दसातीर और वैद की सलाहत के मुवाफिक अरवाह कवाकब से उनको नामजद करें या नहायत सीधे और मुआहदाना तरीक से मलाइकतुल्लाह कहें, उनको मलाइकतुल्लाह का लक़ब दें। दर हकीकत ये अजीब मखलूकात अपने अपने मकाम में मुस्तकर और करारगीर है, और ये हिकमत कामला खुदाबंद तआला जमीन की हर एक मुस्तहद चीज को उसके कमाल मतलूब तक पहुंचाने के लिए ये रूहानियत खिदमत में लगी हुई है। ज़ाहरी खिदमात भी बजा लाते हैं और बातिनी भी, जैसे हमारे अजसाम और हमारी तमाम ज़ाहरी कुव्वतों पर आफताब और महताब और दीगर सियारों का असर है, ऐसा ही हमारे दिलो दिमाग और हमारी तमाम रूहानी कुव्वतों पर ये सब मलाइका हमारी मुख्तलिफ इस्तेदादों के मुवाफिक अपना अपना असर डाल रहे हैं। यानी सियारों और सितारों के मुताबिक ये अपना असर डालते हैं। सियारे और सितारे तो आसमानी दुनिया पर मौजूद हैं, वो तो जमीन पर नहीं आते, वो तो सिर्फ अपना असर ऊपर से डालते हैं। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है बिल्कुल इसी तरह फरिश्ते भी जमीन पर नहीं आते बल्कि ऊपर से ही अपनी तजल्ली डालते हैं। आइए, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसी किताब तौज़ीह मराम सफा 19 और 20 पर और रूहानी खजाइन की जिल्द 3 के ऊपर सफा 70 पर, तौज़ीह मराम के सफा 22 पर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी आगे चल के लिखता है, अब फिर मैं मलाइक के जिक्र की तरफ गौर करके कहता हूं कि कुरान शरीफ ने जिस तरह से मलाइक का हाल बयान किया है वो नहायत सीधी और करीबी क्यास रहा है, और बजज इसके मानने के इंसान को कुछ बन नहीं पड़ता। कुरान शरीफ पर बरिदत गौर करने से मालूम होता है कि इंसान बल्कि जमी कायनात अर्ज़ की राह है। तरबियत ज़ाहरी बातिनी के लिए बाद वसायत का होना जरूरी है। हज़रात गिरामी कदर, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है तरतीब ज़ाहरी बातिनी के लिए बाद वसायत का होना जरूरी है, और बाद अशारात कुरानिया से नहायत सफाई से मालूम होता है कि बाद वो नफूसे तैबा जो बाद और तासीरात को उतारने वाले हैं, बस इसमें कुछ शक नहीं, बाद वो नफूसे तैबा जो मलाइका से मौसूम है उनके ताल्लुकात तबकात समाविया से अलग अलग हैं। बाद अपनी तासीरात खासा से हवा के चलाने वाले, और बाद मींह के बरसाने वाले, और बाद और तासीरात को उतारने वाले हैं। बस इसमें कुछ शक नहीं कि बवजह मुनासबत नूरी वो नफूसे तैबा इन रोशन और नूरानी सितारों से ताल्लुक रखते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी किस तरह वाज़ेह अल्फाज में कहता है, इन रोशन नूरानी सितारों से ताल्लुक रखते हैं। फिर आगे लिखता है कि जो आसमानों में पाए जाते हैं, मगर इस ताल्लुक को ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जैसे जमीन का हर एक जानदार अपने अंदर जान रखता है, बल्कि नफूसे तैबा को वो वजह मुनासबत अपनी नूरानियत और रोशनी के जो रूहानी तौर पर उन्हें हासिल है, रोशन सितारों के साथ एक मजहूल कुन्ना ताल्लुक है, और ऐसा शदीद ताल्लुक है कि अगर इन नफूसे तैबा का इन सितारों से अलग होना फर्ज कर लिया जाए तो फिर उनके तमाम कवा में फर्क पड़ जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनके सामने फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और उसने सवाल जवाब किए, लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहता है अगर सितारों से अलग होना सब्र कर लिया जाए तो उनका
जो कबा में फर्क पड़ जाता है। फिर आगे लिखता है, इन्हीं नफूस के पोशीदा हाथ के दौर से तमाम सितारे अपने अपने काम में मसरूफ हैं, और जैसे खुदा ताला तमाम आलम के लिए बतौर जान के है, ऐसा ही मगर इस जगह तशबीह कामल मराद नहीं, वो नफूसे नरानिया कवाकब और सयारात के लिए जान का ही हुक्म रखते हैं, और उनके जुदा होने से उनके हालत वजूदिया में बकुल्ले फसाद राह पा जाना लाज़िम व जरूरी अमर है। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी कहते हैं, फरिश्ते सितारों से अलग नहीं है, वो सितारों के साथ वाबस्ता हैं। जबकि ताइफ के मैदान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पत्थर बरसाए जा रहे थे, जिब्राइल आए और आकर के कहने लगे, अल्लाह के नबी आप हुक्म दीजिए इन ताइफ की बस्ती वालों को दोनों पहाड़ों के दरमियान पीस के रख दो। तो फरमाने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते जिब्राइल से कि जिब्राइल रहने दो, मुमकिन है इन्हीं में से कोई नेक रूह पाक बाज़ सलाम को कबूल कर ले। ये थे वो रहमतुल लिल आलमीन, और फरिश्ते जमीन पर उन पर नाज़िल होते थे, इंसानी शक्ल में भी आते थे और असल शक्ल में भी आते थे। कुरान और सुन्नत से ये साबित है। लेकिन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी लिखता है, वो सितारों से अटैच हैं, वो जमीन पर नाज़िल नहीं होते, सिर्फ ऊपर से अपनी तजल्ली डालते हैं। वो कहते हैं अगर सितारों से अलग हो जाए तो उनके वो गवाह हैं, वो जो काम न कर सकेंगे वो कमजोर हो जाएंगे। फिर इसी तरह मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अगली बात करता है, रूहानी 3 सफा नंबर 71 और 72 पर, और तोज़ी मराम के सफा 23 और 24 पर लिखता है, कुरान शरीफ से साबित है कि ये सयारात और कवाकब अपने अपने कालबों के मुताल्लिक एक एक रूह रखते हैं, जिनको नफूस कवाकब से भी नामजद कर सकते हैं। और जैसे कवाकब और सियारों में बातबार उनके कालबों की तरह के खास पाए जाते हैं, जो जमीन की हर एक चीज पर हस्बे इस्तेदाद असर डाल रहे हैं, ऐसा ही उनके नफूस नरानिया में बेअनवाओ किस्म के ख्वास हैं, जो बेज़ने हकीम मतलब कायनातुल अर्ज़ के बातन पर अपना असर डालते हैं। और यही नफूस नूरानिया कामल बंदों पर बशक्ल जिस्मानी मुतशक्किल होकर ज़ाहिर हो जाते हैं और बशरी सूरत से मुस्तमस्सिल होकर दिखाई देते हैं। यानी वो जमीन पर नाज़िल नहीं होते, सिर्फ आसमान से ही जिस्मानी शक्ल में दिखाई देते हैं अंबिया कराम को, नेक लोगों को। ये है अकीदा इस्लाम के बिल्कुल बरक्स मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का। तो हजरात इकराम कदर, अब मैं आपके सामने कादियानियत के फरिश्तों का बयान करना चाहता हूं कि कादियानियों के फरिश्ते क्या हैं। सबसे पहले टीची टीची का जिक्र करते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब हकीकतुल वही रूहानी जिल्द 22 के सफा 346 पर लिखता है, निशान नंबर 147 के तहत वो लिखता है, एक दफा मार्च 1905 के महीने में बवक्त किल्लत आमदनी लंगर खाना के मसारफ में बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि कसरत से मेहमानों की आमद थी और उसके मुकाबल पर रुपया की आमदनी कम, इसलिए दुआ की गई। 5 मार्च 1905 को मैंने देखा कि एक शख्स जो फरिश्ता मालूम होता था मेरे सामने आया और बहुत सा रुपया मेरे दामन में डाल दिया। मैंने उसका नाम पूछा, उसने कहा नाम कुछ नहीं। मैंने कहा आखिर कुछ तो नाम होगा। उसने कहा मेरा नाम है टीची टीची। टीची टीची पंजाबी जबान में वक्त मुकर्ररा को कहते हैं, यानी ऐन जरूरत के वक्त पर आने वाला। तब मेरी आंख खुल गई। बाद उसके खुदा ताला की तरफ से क्या डाक के जरिए से और क्या बराए रास्त लोगों के हाथों से इस कदर माली फतूहात हुए जिनका वहमो गमान भी ना था, और कई हजार रुपया आ गया। जनाब, यह है कादी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को नाज़िल होने वाला वही लेके आने वाला फरिश्ता टीची टीची। और पैसे के खाब, कहते हैं ना बिल्ली को चीचड़ों के खाब। लंगर खाने में माल की कमी हुई तो खाबों में पैसा आना शुरू हो गया।
پھر آگے مرزا غلام احمد قادیانی کا ایک اور فرشتہ تھا جس کا نام خیراتی تھا، تیسرا فرشتہ شیر علی تھا۔ تو آئیے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتا چلوں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اپنی کتاب تریاق القلوب کے صفحہ نمبر 224 اور 225 پر، روحانی خزان کی جلد 15 کے صفحہ نمبر 351 اور 352 پر لکھتا ہے، من جملہ نشانات کے ایک نشان یہ ہے کہ تخمیناً 25 برس کے قریب عرصہ گزر گیا ہے کہ میں گرداسپور میں تھا کہ مجھے خواب آئی کہ میں ایک جگہ چارپائی پر بیٹھا ہوں اور اسی چارپائی پر بائیں طرف میرے مولوی عبداللہ صاحب مرحوم گدنوی بیٹھے ہیں جن کی اولاد اب امرتسر میں رہتی ہے۔ اتنے میں میرے دل میں محض خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک تحریک پیدا ہوئی کہ مولوی صاحب مصروف کو چارپائی سے نیچے اتار دو۔ مولوی صاحب بیٹھے ہیں چارپائی پر، خواب میں دل میں تحریک پیدا ہوئی کہ مولوی صاحب کو چارپائی سے نیچے اتار دوں۔ چنانچہ میں نے اپنی جگہ کو چھوڑ کر مولوی صاحب کی جگہ کی طرف رجوع کیا، یعنی جس حصہ چارپائی پر وہ بائیں طرف بیٹھے ہوئے تھے اس حصہ میں میں نے بیٹھنا چاہا، تب انہوں نے وہ جگہ چھوڑ دی اور وہاں سے کھسک کر پینتی کی طرف چلے گئے، چند انگلی کے فاصلہ پر بیٹھے۔ تب پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس جگہ سے بھی ان کو اٹھا دوں۔ پھر میں ان کی طرف جھکا تو وہ اس جگہ کو بھی چھوڑ کر چند انگلی کی مقدار پر پیچھے ہٹ گئے۔ پھر میرے دل میں ڈالا گیا کہ اس جگہ سے ان کو اور زیادہ پینتی کی طرف کیا جائے، تب پھر وہ چند انگلی پینتی کی طرف کھسک کر ہو بیٹھے۔ القصہ میں ایسا ہی ان کی طرف کھسکتا گیا اور وہ پینتی کی طرف کھسکتے گئے، یہاں تک کہ ان کو آخر کار چارپائی پر سے اترنا پڑا اور وہ زمین پر جو محض خاک تھی اور اس پر چٹائی وغیرہ کچھ بھی نہ تھی اتر کر بیٹھ گئے۔ پھر آگے مرزا صاحب لکھتے ہیں، اتنے میں 3 فرشتے آسمان سے آئے، ایک کا نام خیراتی تھا۔ جناب قادیانیوں کے لیے فرشتہ آیا خیراتی، جو بھیک منگے ہوتے ہیں نا ان کے لیے فرشتے بھی ایسے ہی ہوتے ہیں بھیک منگوں کے لیے۔ کہتے ہیں اتنے میں 3 فرشتے آسمان سے آئے، ایک کا نام خیراتی تھا، وہ بھی ان کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئے اور میں چارپائی پر بیٹھا تھا۔ پھر آگے تفصیل مزید اور بیان ہوتی ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں۔ آگے جا کے صفحہ نمبر 352 پر مرزا غلام احمد قادیانی لکھتا ہے، اور انہی دنوں میں شاید اس رات سے اول یا اس رات کے بعد میں نے کشفی حالت میں دیکھا کہ ایک شخص تو مجھے فرشتہ معلوم ہوتا ہے، مگر خواب میں محسوس ہوا کہ اس کا نام شیر علی ہے۔ اس نے مجھے ایک جگہ لٹا کر میری آنکھیں نکال لی اور صاف کی ہیں۔ یہ حدیث ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ فرشتے آئے، ان کا دل اور ان کا سینہ انہوں نے صاف کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دل اور سینے کو صاف کر کے پھر میرے سینے میں ڈالا گیا، اور فرشتوں نے کہا اللہ اکبر۔ ایک فرشتہ کہتا ہے یہ فلاں لوگوں سے بہتر ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ سب سے بہتر ہے۔ آہستہ آہستہ پلڑے میں ایک طرف اللہ کے نبی کا وزن ڈالا جاتا ہے اور ایک طرف پوری کائنات کو ڈالا جاتا ہے، اور جس پلڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے وہ پلڑا پوری کائنات سے بھاری ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہلاتا ہے، معاذ اللہ استغفر اللہ، محمد ثانی کہلاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ثانی دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا۔ کیوں کہ وہ ایک ہی تھے، جیسے لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، ان کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں کوئی، ویسے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہیں، ان کے علاوہ اطاعت کے لائق نہیں کوئی۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی اپنے آپ کو محمد ثانی قرار دیتا ہے اور وہی نقشہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ صاف کیا گیا تھا اور پاک صاف کر کے دوبارہ ڈالا گیا تھا، یہ وہی نقشہ بیان کر رہا ہے کہ اس کی آنکھیں نکال کے صاف کی گئی، اس کا کان صاف کیے گئے یا دل صاف کیے، پورا نقشہ بیان کر رہا ہے۔ وہ فرشتہ کون تھا؟ خیراتی اور شیر علی۔ یہ 3 فرشتوں کا نام بتا دیا میں نے۔ پھر آگے چلیے،
चौथे फरिश्ते का नाम बताओ, आयल। इंग्लिश का लफ्ज है ना आयल, आयल का मानी तेल होता है। आजकल पेट्रोल की वैसे किल्लत है, और ये अरबी का लफ्ज है, ये मिर्जा साहब को पता होगा इसका क्या मानी है, आयल। तो मिर्जा साहब लिखते हैं अपनी किताब में तस्करा के अंदर, उनका ये सफा नंबर 369 पर जो नया एडिशन है वो मौजूद है, वहां पर ये अलहाम मौजूद है, जानी आयलुन व खतारुन, ये पूरा अलहाम उसका तर्जुमा है, आया मेरे पास आयल और उसने इख्तियार किया यानी चुन लिया तुझको, और घुमाया उसने अपनी उंगली को और इशारा किया कि खुदा तुझे तेरे दुश्मनों से बचाएगा और टूट कर पड़ेगा उस शख्स पर जो तुझ पर उछला। फरमाया आयल असल में अयालत से है, यानी सलाह करने वाला जो मजलूम को जालिम से बचाता है। यहाँ जिब्राइल ने कहा आयल कहा, जिब्राइल नहीं कहा आयल कहा। इस लफ्ज की हिकमत यही है कि वो दलालत करेगा मजलूम को जालिमों से बचावे, इसलिए फरिश्ता का नाम ही आयल रख दिया। फिर उसने जिब्राइल नहीं कहा आयल कहा, फिर लिखता है फिर उसने उंगली हिलाई कि चारों तरफ के दुश्मन, और इशारा किया कि या समिकुल्लाहु मिनल अदाब वगैरह। यानी आयल जो फरिश्ता है मिर्जा कादियानी का, जो उस पर वही लाने वाला, वो कहता है खुदा तुझको तेरे सारे दुश्मनों से बचाएगा। तो कादियानियों मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर खुदा ने मिर्जा कादियानी से ये वादा किया था कि उसको सारे दुश्मनों से बचाएगा, तो फिर हज के लिए क्यों नहीं गया? वहां पर उसको किस चीज का डर था? अल्लाह के नबी ने तो आने वाले मसीह की अलामत बताई है कि वो हज करेगा, और इस हदीस को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने भी कबूल किया है और कहा है कि मसीह मौत का सबसे पहला काम क्या है, हज करना या फिर दज्जाल खत्म करना। कहता है जब मैं दज्जाल को खत्म कर लूंगा फिर हज को जाऊंगा। तो कादियानी हजरात, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हज के लिए क्यों नहीं गया? यही तुम कहते हो ना दुश्मनों से डर था, वहां पर कत्ल होने का खर्चा था। तो भाई ये जो अलहाम है मिर्जा कादियानी का, उस पर एतबार नहीं था जो आयल लेके आया था कि अल्लाह ताला तुझे तमाम दुश्मनों से बचाएगा। बताइए किस चीज का डर था उसको, किस बात की वजह से उसने हज नहीं किया? और उसने जैसे लिखा कि पहला मिशन उसका जो है वो दज्जाल का खात्मा है, फिर हज करेगा। तो बताइए अगर दज्जाल का खात्मा हो गया था तो फिर हज क्यों ना किया, या फिर दज्जाल का खात्मा नहीं हुआ तो मिर्जा कादियानी जो अपने आप को मसीह मौद कहता है उसका अपना मिशन पूरा नहीं हुआ। और जिस शख्स का अपना मिशन पूरा ना हो वो मसीह मौद क्यों कर हो सकता है? सोचिए कादियानी हजरात, आपको मैं दावत फिक्र दे रहा हूं कि एक तरफ तो ये बात है कि अल्लाह ताला तुझे हर तरह के दुश्मन से बचाएगा आयल की तरफ से, और दूसरी तरफ वो दुश्मनों के डर से घर में पना लिए रखता है, हज को नहीं जाता। चलिए आगे पांचवा फरिश्ता मिर्जा कादियानी का बताते हैं, जिसका नाम दरशनी है। दरशनी पांचवे फरिश्ते का नाम लिखता है मलफूजात के अंदर सफा नंबर 69 पर कि एक फरिश्ता को मैंने 20 बरस के नौजवान की शक्ल में देखा। सूरत उसकी मसल अंग्रेजों के थी, यानी फरिश्ता भी अंग्रेजों की शक्ल में नजर आ रहा है, अंग्रेज के खुद काश्ता पौधे को। कहता है मैं अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा हूं। ये वही मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, कैसा अंग्रेज का खुद काश्ता पौधा? सुनिए, जिसने अंग्रेज की अताअत का हुक्म दिया, अपनी किताब मजमुआ इश्तिहारात के अंदर भी और शहादतुल कुरान में भी ये बात लिखी। शहादतुल कुरान में लिखता है सफा नंबर 84 पर, रूहानी 6 सफा नंबर 380 पर कि सो मेरा मजहब जिसको मैं बार बार जाहिर करता हूं यही है कि इस्लाम के दो हिस्से हैं। एक ये कि खुदा ताला की अताअत करें, दूसरे उस सल्तनत की जिसने अमन कायम किया हो, जिसने जालिमों के हाथ से अपने साया में पनाह दी हो, तो वो सल्तनत बरतानिया है। मिर्जा का मुसलमानों के मजहब के दो हिस्से अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, और मिर्जा कादियानी के मजहब के दो हिस्से अल्लाह की अताअत और अंग्रेज की अताअत। और उसी अंग्रेज की अताअत, उसी अंग्रेज की शक्ल में मिर्जा कादियानी कहता है मुझे फरिश्ता नजर आया। क्या लिखता है? अल्लाह अकबर। सुनते जाइए कादियानियों,
لکھتا ہے کہ ایک فرشتہ کو میں نے 20 برس کے نوجوان کی شکل میں دیکھا، صورت اس کی مثل انگریزوں کے تھی اور میز کرسی لگائے ہوئے بیٹھا ہے۔ میں نے اس سے کہا آپ بہت ہی خوبصورت ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں درشنی آدمی ہوں۔ جناب انگریز کی شکل میں فرشتہ اور وہ بھی درشنی، ہندوانہ نام، سوچئے۔ پھر آگے چلیے، آپ کو ایک اور فرشتے کا تذکرہ بیان کرتا چلو جاؤں جس کا نام مرزا قادیانی نے حفیظ بتایا ہے۔ لکھتا ہے تذکرہ کے اندر صفحہ نمبر 643 پر یہ موجود ہے، جو نیا ایڈیشن ہے اس میں لکھتا ہے بڑے مرزا صاحب پر، یہ صوفی نبی بخش صاحب لاہوری نے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود نے فرمایا بڑے مرزا صاحب پر ایک مقدمہ تھا، میں نے دعا کی تو ایک فرشتہ مجھے خواب میں ملا جو چھوٹے لڑکے کی شکل میں تھا۔ میں نے پوچھا تمہارا کیا نام ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام حفیظ ہے۔ پھر وہ مقدمہ رفع دفع ہو گیا۔ دیکھیے جناب، پہلے فرشتے کا نام چیچی چیچی، پھر خیراتی، پھر شیر علی، پھر آئے، پھر درشنی، اور اب حفیظ نام کا فرشتہ۔ چلیے، ایک انگریز کی شکل میں تو فرشتہ دیکھا ہی تھا، اب مٹھن لال فرشتے کا بھی تعارف کرواتا چلا جاؤں، مرزا قادیانی پر وحی لانے والا۔ وہ لکھتا ہے تذکرہ کے اندر صفحہ نمبر 473 اور 474 پر موجود ہے، لکھا ہے فرمایا نصف رات سے فجر تک مولوی عبد الکریم کے لیے دعا کی گئی۔ صبح کی نماز کے بعد جب سویا تو یہ خواب آئی، میں نے دیکھا کہ عبداللہ سنوری میرے پاس آیا ہے اور وہ ایک کاغذ پیش کر کے کہتا ہے کہ اس کاغذ پر میں نے حاکم سے دستخط کرانا ہے اور جلدی جانا ہے، میری عورت سخت بیمار ہے اور کوئی مجھے پوچھتا نہیں، دستخط نہیں ہوتے۔ اس وقت میں نے عبداللہ کے چہرے کی طرف دیکھا تو زرد رنگ اور سخت گھبراہٹ اس کے چہرہ پر ٹپک رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ یہ لوگ روکھے ہوئے ہیں، کسی کی سفارش مانے اور نہ کسی کی شفاعت، میں تیرا کاغذ لے جاتا ہوں۔ آگے جب کاغذ لے کر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص مٹھن لال نام ہے جو کسی زمانہ میں بٹالہ میں ایکسٹرا اسسٹنٹ تھا، کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، کچھ کام کر رہا تھا اور ارد گرد اس کے عملہ کے لوگ ہیں۔ میں نے جا کر کاغذ اس کو دیا اور کہا کہ یہ ایک میرا دوست ہے، پرانا دوست ہے اور واقف ہے، اس پر دستخط کر دو۔ اس نے بلا تامل اسی وقت لے کر دستخط کر دیے۔ پھر میں نے واپس آ کر وہ کاغذ ایک شخص کو دیا اور کہا خبردار ہوش سے پکڑو، ابھی دستخط کیے گئے ہیں، اور پوچھا کہ عبداللہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہیں باہر گیا ہے۔ بعد اس کے آنکھ کھل گئی اور ساتھ پھر گنودگی کی حالت ہو گئی۔ تب میں نے دیکھا کہ اس وقت میں کہتا ہوں مقبول کو بلاؤ، اس کے کاغذ پر دستخط ہو گئے ہیں۔ یہ جو مٹھن لال دیکھا گیا ہے، ملائکہ طرح طرح کی تمثلات اختیار کر لیا کرتے ہیں۔ مٹھن لال سے مراد ایک فرشتہ تھا۔ دیکھیے جناب، مرزا قادیانی کا فرشتہ ایک ہندو تھا مٹھن لال، جو اس پر وحی لایا کرتا تھا۔ پھر آگے چلیے، مرزا غلام احمد قادیانی کے ایک اور فرشتے کا تعارف کراتا جاؤں۔ اس فرشتے کا نام گالی باز فرشتہ ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا اخبار الفضل ہے، 23 اکتوبر 1936 کا اخبار، اس کے صفحہ نمبر 7 پر لکھا ہے، 6-7 پر، کہ ایک جاہل شخص حضرت مسیح موعود کا نوکر تھا۔ سنیے ذرا اور سر دھنیے اور داد دیجیے ان قادیانیوں کو۔ ایک جاہل شخص حضرت مسیح موعود کا نوکر تھا، اس پر بھی ایک دن الہام کا چھینٹا پڑ گیا۔ وہ سو رہا تھا، اسے الہام ہوا اٹھو سورہ نماز پڑھ۔ قادیان مرزا قادیانی کا نوکر، اس کو الہام ہوتا ہے اٹھو سورہ نماز پڑھ۔ سور کہا جاتا ہے، فرشتہ کہہ رہا سورہ نماز پڑھ۔
یہ لیجئے. پھر آگے لکھتے ہیں یہ الفاظ میرے نزدیک خدا تعالیٰ کے نہیں تھے بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے صرف اشارہ تھا. تو اس شخص کو نماز کے لیے جگا دو، یعنی فرشتے کو اشارہ دیا گیا اس شخص کو جگا دو نماز کے لیے. فرشتے کو معلوم تھا کہ یہ معمولی ہلانے سے نہیں اٹھے گا، اس لیے اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے جیسے وہ اپنی فطرت کے مطابق چکنا ہو جائے. سو یہ الفاظ فرشتے کے ہیں نہ کہ خدا کے. اس نے حسب حال اسے جگا دیا یہ کہہ کر سور اٹھ اور نماز پڑھ. لو جناب، یہ ہے قادیانی کا فرشتہ. پھر آگے بڑھیے. پھر آگے لکھتا ہے اسی طرح حضرت خلیفۃ المسیح کو رام موہن خلیفۃ المسیح حکیم نور الدین کو رام موہن رائے کی ایک کتاب پڑھنے سے منع کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو الہام سے کہا نور الدین کو سختی کے ساتھ اس کتاب کے پڑھنے سے منع کر دو. فرشتہ نے اس اشارہ کو پا کر ایک فکرہ بنایا اپنی طرف سے اور بڑی موٹی گالی دے کر کہا. فرشتہ حکیم نور الدین کے سامنے بڑی موٹی گالی دے کر کہا کہ آپ اگر اخبار کو دیکھیں کھول کے جو لنک کے اندر فائل دی ہوئی ہے اس میں موجود ہے، وہاں پر ڈارس دے کر کے خالی جگہ چھوڑی گئی ہے. وہ ایسی غلیظ گالی تھی کہ وہ لکھ بھی نہیں سکتا تھا لکھنے والا کہ اس دی کتاب نہیں پڑھنی. یعنی وہاں پر اس کو جو ہے موہن رائے اس کو غلیظ گالی دی فرشتے نے. اللہ نے الہام کے ذریعے کہا کہ اس کو سختی سے منع کرو. اور وہ سختی کیسی ہے؟ موہن رائے کا نام لے کر کے فرشتہ گندی گالی دے رہا ہے، جو سمجھو کہ ماں بہن کی گالی دے رہا ہے، جو پنجابی میں لوگ دیتے ہیں وہ برداشت نہیں ہوتا. یہ ہے قادیانیوں کا فرشتہ. پھر آگے لکھا ہے یہ بات یفعلون ما یؤمرون کے برخلاف نہیں، کیونکہ فرشتے بعض دفعہ احکام پا کر ایک جائز حد تک ان میں اجتہاد اور رد و قد کرنے کے مجاز ہیں. دیجئے جناب، قادیانیوں کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے احکام میں بھی رد و بدل کرنے کے حق رکھتے ہیں. یہ ہے قادیانیوں کا فرشتوں کا تصور اور قادیانیوں کے اندر فرشتوں کا تصور. آپ نے نام سن لیے، دوبارہ دوہرا. پہلا نام بتایا قادیانیوں کا فرشتہ ٹیچی ٹیچی، جس کا معنی وقت مقررہ پر ٹچ آنے والا. دوسرا کیا بتایا تھا؟ خیراتی. تیسرا شیر علی. چوتھا آئر. پانچواں حفیظ. چھٹا درشنی جو انگریز کی شکل میں تھا. ساتواں مٹھن لال ہندو. اور آٹھواں جو فرشتہ بدترین گالی باز، جس نے ماں بہن کی گالیاں دی کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور نماز کے لیے اٹھا بھی رہا ہے تو کس طرح اٹھو سور نماز پڑھ. جن کے فرشتے اس حد تک گالی باز ہوں، وہ نام نہاد نبی بنا ہے جو خود ساختہ، وہ کیوں نہیں گالیاں بکے گا؟ وہ کیوں نہیں یہ بکواس کرے گا؟ وہ کیوں نہیں یہ کہے گا کہ میرے دشمن بیابانوں کے خنزیر اور ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں؟ وہ کیوں نہیں کہے گا کہ میری کتابوں کو ہر کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے؟ تمام مسلمان محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن اور ان پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ذریات البغایا ما سوائے ذریات البغایا کے، اور ذریات البغایا کا ترجمہ خود مرزا قادیانی نے کیا ہے کہ بدکار فحشہ عورتوں کی اولاد، کنجریوں کی اولاد اور رنڈیوں کی اولاد. اور پھر آگے مرزا قادیانی نے تو یہ بات لکھی ہے کہ میرے دشمن بیابانوں کے خنزیر ان کی عورتیں کتیوں سے بڑھ گئیں. اٹھائیے سیرت المہدی جلد اول صفحہ نمبر 697 کہ امام دین کی والدہ کا دودھ جو ہے مرزا قادیانی نے پیا، رضائی ماں والدہ یا چاچی مرزا قادیانی کی، وہ بھی تو اس پر ایمان نہیں لائی تھی، اور مرزا قادیانی کے نزدیک اس کے دشمن کتیوں سے بڑھ گئے. تو قادیانیوں مجھے پوچھنا ہے آپ سے، کیا مرزا قادیانی نے کتی کا دودھ دیا تھا؟ بتائیے، جواب دیجیے مجھے. اس کی رضائی ماں اس کو قبول نہیں کیا، ریجیکٹ کیا ہے. امام دین جس کے بہلاوے میں آ کے بقول قادیانیوں کے پینشن
जो थी अपने दादा के लिए जाकर के इधर उधर फराता रहा, थिएटर देखता रहा, बेहजाई के काम करता रहा, बाद में डकैती की वारदात करनी पड़ी इमाम दीन को और ये डकैती में शामिल था। ठीक है, उसकी मां का दूध पिया मिर्जा कादियानी ने और कहता है कि मेरे दुश्मन बियाबानों के खंजीरों की औरतें कुत्तियों से बढ़ गई हैं। कादियानियों बताओ, तुम्हारे खुद साख्ता नबी ने जिस पर गालीबाज फरिश्ता वही लेके आता था, बताइए उसने एक कुत्ती का दूध पिया था, कुत्तिया का दूध पिया था? बताइए, जवाब दीजिए। फिर आगे बढ़िए। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की जो वालिदा थी, जिसका उसने दूध पिया, ना उसके माँ ना बाप कोई भी उस पर ईमान नहीं लाया, तो वो क्या कंजरियों की औलाद थी, फाहिशा औरतों की औलाद थी? इमाम दीन की बीवी के बारे में तो कहा ना, मुझे इल्हाम हुआ कंचनी, तो उससे मराद इमाम दीन की बीवी है, यानी कंचनी से मराद है फाहिशा औरत और कंजरी बदारी औरत। कुछ सोचिए कादियानी हजरात, आप किस गुमराही के गड़े में गिरे हुए हैं। मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं, अल्लाह का वास्ता सोचिए, कल क़यामत के दिन ये मिर्जा कादियानी तुम्हारे काम नहीं आएगा। आज उस पर लानत डाल करके इस्लाम कबूल कर लीजिए। ये वो शख्स है जिसने इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, पूरे इस्लाम के ढांचे को तब्दील करने की कोशिश की। और फिर मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने गालियां देने में कोई कसर छोड़ी है? सूफी अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, जिसके साथ अमृतसर में 1893 में मुबाला हुआ था, और मिर्जा कादियानी ने 1907 में यह असूल बयान किया था कि सच्चा मुबाला करने वाला, झूठा मुबाला करने वाला सच्चे की जिंदगी में हलाक होता है। और मिर्जा कादियानी सूफी अब्दुल हक गजनवी की जिंदगी में वासले जहन्नम हुआ था 1908 में, और वो 1917 में फौत हुए थे। उनके बारे में, उनकी बीवी के बारे में क्या अल्फाज लिखे हैं? एक उस शख्स ने, उस गालीबाज ने, जिस पर गालीबाज फरिश्ता वही लाता था, कहता है उसके जो बीवी के रहम पर जो है मोहर लग गई और चूहा तक ना पैदा हुआ। ये था इनके नबी का किरदार। सोचिए जरा, क्या ऐसा शख्स नबी तो क्या शरीफ इंसान कहलाने का भी हकदार हो सकता है? हजरात गिरामी कदर, मैंने आज आपके सामने कादियानियत में जो फरिश्तों का तस्वर था इस्लाम के बिल्कुल बरक्स, वो भी पेश कर दिया। कादियानी फरिश्तों का जिक्र भी आपके सामने कर दिया, और ये भी बता दिया कि गालीबाज फरिश्ते जिस पर वही लेके आए वो नबी भी गालीबाज होता है। वो नबी क्या, वो शैतान है, और गालीबाज फरिश्ता नहीं था, वो शैतान था। शैतान इस पे नाज़िल होता था जो वही लेके आया था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें कुरान और सुन्नत को समझने और उस पर अमल की तौफीक दे, और हमें जो कादियानी हजरात को मैं दावत देता हूं बार बार कि खुदारा मिर्जा कादियानी की कुतुब को पढ़ो, उस लिटरेचर को पढ़ो और तहकीक करो कि क्या इसकी बातें कुरान और सुन्नत के मुनाफी हैं या कुरान और हदीस के खिलाफ हैं। और जो शख्स कुरान और हदीस के खिलाफ हो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ हो, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन हो, खा वो ऊपर से जो मर्जी कहता रहे कि मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, मैं सब कुछ हूं, तो वो जहन्नमी है, और वो तुम्हें भी जहन्नम के अंधे घड़े में गहरा रहा है। अल्लाह का वास्ता दे के कहता हूं, इस गड़े से निकल जाओ, कादियानियत से तौबा कर लो और ईमान ले आओ प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। तो अब जो भी दोस्त सवाल करना चाहे कर सकता है। वमा अलैना इल्लल बलाग। जी फरूक भाई, अब जो दोस्त सवाल करना चाहते हैं उन्हें कहें वो करें।
جی فاروق بھائی، مجھے آپ کی آواز بالکل نہیں آ رہی. میں ریفریش کر کے دوبارہ آؤں اگر آواز نہیں آ رہی تھی. ہلو، اب آ رہی ہے آواز میری؟ جی جی اب آئی اچھا آواز. ایک منٹ میں ہینڈ فری لگا لوں تاکہ آواز کلیئر سمجھ میں آ ٹھیک سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مجھے لگتا ہے کہ میری آواز نہیں آ رہی تھی، کسی اور کو آ رہی ہے. نہیں ٹھیک ہو گیا، اب ٹھیک ہو گیا. آپ چیک کریں، آ گئی. اوکے، بہت شکریہ جی. یہ موبائل کے اندر نا ابھی نیا نیا انہوں نے اسٹریم یارڈ والوں نے یہ کیا ہے فیچر، تو اس کے اندر کچھ پنگے ہیں. بہرحال کل ملا کے لنک میں نے دے دیا نیچے، کال کے اوپر آ جائیں جناب. اور آج کا جو موضوع تھا ہمارا، قادیانیوں کے فرشتے، نہ وہ ٹیچی ٹیچی مٹھن لال اور خیراتی اور میٹھی روٹیوں والا اور گالی باز، اور انا للہ و انا الیہ راجعون. کئی تو فرشتے مجھے بھی آج ہی پتہ چلے ہیں. کچھ چار پانچ کا تو مجھے پتہ تھا، لیکن کچھ ایک دو میرے لیے بھی بڑے مطلب حیران کن چیزیں ہیں کہ یار یہ کیا کیا گل کھلائے ہیں مرزا صاحب نے. اور مطلب کمال یار، بندے کی امیجینیشن. اور نیچے کوئی لوگ کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ کسی مووی کے نیکسٹ پارٹ میں یہ جو ہے نا یہ کریکٹر آ سکتا ہے. اچھا کیا ہوا تھا پتہ نہیں، کیا ہوا تھا مجھے نہیں پتا یار. یہ کچھ ایشو ہو گیا تھا آڈیو کا. آپ میں سے اگر کسی نے کوئی کال کرنی ہو تو آپ کال کے اوپر آ جائیں. لنک مل گیا نا، نیچے دے دیا میں نے لنک. یہ اصل میں لیپ ٹاپ سے نہیں ہوں، میں بھی اپنے گھر سے باہر ہوں اور عبید اللہ بھائی بھی اپنے گھر سے باہر ہیں. تو یہ اسٹریم کر رہے ہیں ہم موبائل سے. اب اس کے اندر نا تھوڑا سا پنگا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کیونکہ تھوڑا سا یہ ابھی نیا آیا ہے یہ موبائل سے اسٹریمنگ والا فیچر ان کا اسٹریم یارڈ کا. اس میں ایشو ہو جاتا ہے کبھی کبھی. لنک میں نے دے دیا، 2 3 مرتبہ نیچے دے دیا. اب آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. اور جتنی بھی آج گفتگو ہوئی ہے اس کا جو بھی اس کے حوالہ جاتے ہیں وہ نیچے پنڈ کمنٹ کے اندر اور ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر جو ہے نا وہ لنک دے دیا گیا ہے. اس کے اوپر جا کے آپ کو سارے حوالے مل جائیں گے. یہ جو کمنٹس کے اندر بلا وجہ کا شور مچا رہے ہیں جی حوالہ یہ چیک کرائیں وہ چیک کرائیں، جب ہم اسکرین پہ دکھا رہے ہوتے ہیں تب کون سا میاں آپ مان لیتے ہیں. آپ نے تو ایک بس ضد پکڑی ہوئی ہے نا کہ بس جی مولوی جھوٹا مولوی جھوٹا، تو وہ کریں اپنی تنخواہ پوری. باقی اگر پڑھنے کا کسی کو شوق ہے وہ دے دیا، وہاں پہ جا کے چلے جائیں. اور مجھے جو حیرانگی کی بات ہے، جو حیرانگی تو نہیں خیر، کیونکہ کسی حد تک ہمیں پتہ ہے ان لوگوں کی نیچر کا. ان کے یہی تماشے ہوتے ہیں، یہ جو پیڈ مربیز ہیں بیٹھے رہیں گے پورے شو کے اندر بیٹھے رہیں گے. میں نا معذرت کے ساتھ مطلب ان کو نا میں وہ چمگادڑے کہا کرتا ہوں کہ یہ الٹے لٹک کے نا درخت کے ساتھ تو یہ دیکھتے رہتے ہیں، سارا سین دیکھتے رہتے ہیں. اور پوری رات گزر جاتی ہے اور جب پھر صبح ہو جاتی ہے نا پھر یہ وہاں سے پھڑپڑا کے تو ادھر ادھر پھر ہل جل شروع کر دیتے ہیں. اب ہوگا کیا، پچھلے ہفتے شو ہوا عبید اللہ بھائی کا، اس میں سے ایک چھوٹا سا کلپ کاٹا اور پیچھے گروپوں میں واہ ویلا شروع کر دیا، او جی دیکھو جی دیکھو انج ہو گیا انج ہو گیا. اب یہ یہاں 50 منٹ گزر گئے ہیں اور چلو جب سے کال کا آپشن دیا ہے لنک دے دیا ہے. اب میں بول رہا ہوں نا، مجھے پتہ ہے بیٹھے آپ لوگ سن رہے ہیں، یہ جو 35 بندے ڈس لائک ڈیلی کرتے ہیں یہ پوری آپ کی ٹیم ہے نا. یہ اسٹرائک ٹیم جو بٹھائی ہوئی ہے رپورٹیں کرنے کے لیے، ڈس لائک کرنے کے لیے، پنگے کرنے کے لیے. اب ہلکا سا ہمت کر کے اوپر آ جائیں کریں، اسکرین پہ آ جائے کریں. کو مرزا صاحب کے اوپر تو الہام ہوا تھا یا لاش صاحب کا محترم کا کہ میں تیری تبلیغ کو کونوں کونوں تک پہنچاؤں گا. اب یہاں پہ ہو یہ رہا ہے کہ ہم گویا پہنچا رہے ہیں، آپ تو اپنی تبلیغ کرنے سے بھی مطلب پتہ نہیں شرماتے ہیں، کیا پرابلم ہے. وہاں بیٹھ کے MTA پہ یہ کہلوا لو جتنا مرضی، وہ جی مرتاد ہیں جی 2 4 چینلوں والے مرتاد ہیں مرتاد ہیں. ایک تو آپ لوگوں میں ہمت نہیں ہوتی کہ بندہ اتنا مان ہی لے کہ چلو یار ہمیں اس چینل سے پریشانی ہو رہی ہے، یہاں سے ہمیں تکلیف اٹھ رہی ہے نا، وہ کام بھی نہیں کریں گے. اور پھر یہ چوری چھپے پیچھے جناب یہ ادھر شکایتیں ادھر شکایتیں، یہ کرنا وہ کرنا. یہ پنگے کب تک کرو گے آپ لوگ؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جو ہے نا آمنے سامنے بات ہوتی ہوئی اس کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. ہمارے اس شو کے اندر آپ کو ہم نے اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ آیا کریں، آپ آ کے آپ کیا کریں، سوال کیا کریں، بات کیا کریں، آپ ہم بیٹھے ہیں. لیکن نہیں، جہاں ان کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ مطلب یہاں صرف سوال کرنا ہے، وہاں یہ الٹا پنگا کریں گے کہ وہاں یہ کہیں گے کہ جی نہیں جی اب ہمیں بحث کرنے دیں. اور جہاں ان کو دے دیا جائے گا کہ ٹائم یعنی وہاں سے الغائب، وہاں کوئی نظر ہی نہیں آئے گا. بہرحال عبید اللہ بھائی آپ موجود ہیں نا؟ آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آپ اس کو کریں ذرا ان میوٹ کریں. ہلو حضرت، اب پتہ نہیں پھر سے ایشو ہو گیا ہے. اب یہ صحیح پنگا ہے ویسے، کبھی آپ کی آواز چلی جاتی ہے کبھی میری. اور یہ عبید کی میمز ہمدرد فرشتہ، یہ کون سا فرشتہ ہے بھائی؟ مجھے تو نہیں اس کا کوئی آئیڈیا.
جی عبیداللہ بھائی آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، نہیں آ رہی سر، آپ کی نہیں آ رہی ہے، اب آپ کو کرنا پڑے گا ریفریش، آپ جائیں ذرا اس کو چینج کر کے آئیں، عبیداللہ بھائی دوبارہ سے جوائن کریں یار۔ بھائی جان ہاں اب آ رہی ہے، اب پتہ نہیں میری آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی، مجھے بتائیں میری آ اوکے، رہی ہے آپ کو؟ اب ٹھیک ہو گیا، اوکے ہو گیا، اوکے ہو گیا، اچھا جی، کون ہے جی ہمارے ساتھ کالر؟ اصل میں نے ہینڈ فری اتاری ہے، ہوں، اصل میں نے ہینڈ فری اتاری ہے ابھی، ذرا آپ کی بات جو ہے بڑی توجہ سے سننی پڑے گی مجھے۔ چلیں چلیں، ٹھیک ہے، اچھا کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ان کو لے لیتے ہیں ذرا، عمران احمد، السلام علیکم رحمۃ اللہ جی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میری آواز آ رہی ہے فاروق بھائی؟ جی سر آ رہی ہے، ہمیں تو آ رہی ہے جی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک خیریت سے ہیں؟ جی، اللہ پاک کا کرم ہے، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ الحمدللہ، بس کافی پی رہا ہوں۔ تو عبید اللہ بھائی سے جو ہے وہ سوال میرا یہ تھا کہ بہت چھوٹا سا اور بہت ٹو دا پوائنٹ سوال ہے کہ جی جی، کیا طریقہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ تھوڑی سی شرم ان کے اندر ڈالی جائے، بس میرا یہی سوال تھا۔ اوکے جی، بہت شکریہ جی، تھینک یو جی۔ عبیداللہ بھائی آپ نے سوال سن لی؟ اچھا میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جی، سوال تھا، عمران احمد بھائی تھے ہمارے، اور ان کا سوال تھا کہ کیا طریقہ کار ہے کہ جناب یہ جو قادیانی حضرات ہیں ان کو کچھ شرم دلائی جائے، کوئی غیرت دلائی جائے، کوئی ہمت کریں یہ چیزوں کو ایکسیپٹ کرنے کی، کوئی دل بڑا کریں، کوئی طریقہ کار ہے آپ کے ذہن میں اس سے بڑھ کے جو کر رہے ہیں ہم؟ جناب یہ دیکھیں، ہم تو ہر طریقے یہ پھر آپ کی آواز چلی گئی ہے حضور، آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے، یہ اتاریں، اس کو اتار لیں۔ ہم تو ہر طریقہ اختیار کر رہے ہیں، فیس بک کے اوپر کر رہے ہیں، ٹویٹر پہ کر رہے ہیں، یوٹیوب پہ کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں ان کو، اصل حقائق سامنے لا رہے ہیں، یہاں تک کہ میں نے خود 14 کتب لکھی ہیں رد قادیانیت کے حوالے سے، ان کے عقائد کے اوپر، ان میں 3 شائع ہوتی ہیں۔ ہم تو تحریری طور پہ، تقریری طور پہ کوئی بھی پلیٹ فارم خالی نہیں چھوڑ رہے، ہمارا مقصد تو ان کو دعوت دینا ہے نا، وہ دے رہے ہیں الحمدللہ، باقی اللہ ان کو ہدایت دے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، ہمارے اختیار میں تو نہیں ہے نا، ہم تو صرف دعوت دے سکتے ہیں میرے بھائی، وہ دے رہے ہیں ہم الحمدللہ۔ جی جی بالکل، رضوان حسین تھینک یو سو مچ، جزاک اللہ میرے بھائی فار دا سپر چیٹ۔ اور کون ہے جی؟ ڈاکٹر یوسف صاحب اور فرقان چوہان صاحب، دونوں ہی۔ فرقان صاحب آپ کی آواز کا بھی میرے والا ہی مسئلہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ، آواز آ رہی ہے؟ جی وعلیکم السلام، میری آواز آ رہی ہے آپ کو کلیئر؟ زبردست، آج تو پہلی ٹرائی پہ ہی آ گئی ہے جی۔ کیسے ہیں فرقان بھائی؟ بہترین ہو گیا۔ عبید بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، ابو عبید اللہ بھائی کا احسان۔ ماشاء اللہ جا رہی ہے اچھا آواز؟ عبید بھائی، میرا ایک سوال یہ ہے کہ اب تک تھوڑی سی ایک مجھے کنفیوژن ہے کہ مرزا صاحب خود کو محمد سے، یہ جو لفظ محمد اور احمد، وہ اپنے آپ کو اس سے تشبیہ دیا کرتے تھے، مطلب وہ ایک طرح سے یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں ہی محمد ہوں اور میں دنیا میں واپس آ گیا ہوں۔ تو پھر دوسری جگہوں کے اوپر یہ اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم وغیرہ یہ کس طرح سے کیوں بول رہا تھا، کیا وجوہات ہے؟ تھوڑا سا اس کو آپ ڈسکرائب کر دیں گے پلیز، کنفیوژن ہے یہاں پر، ایک طرف محمد احمد کہہ رہا ہے خود کو، پھر عیسیٰ بن جاتا ہے، اس کو تھوڑا سا آپ ڈسکرائب کر دیجیے۔ اصل میں یہ سوال ہم سے نہیں بنتا، یہ قادیانیوں سے بنتا ہے، بلکہ اس سوال کو میں نے اپنی کتاب منصف مزاج قادیانیوں سے چند سوالات میں بھی ایڈ کیا ہے کہ مرزا صاحب کبھی تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، تو عیسیٰ ابن مریم تو بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، اور کبھی کہتے ہیں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، والدہ کا نام آمنہ تھا، تو یہ ایک ہی شخص دو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو قادیانیوں سے پوچھنے والا سوال ہے نا، یہ ان سے پوچھنا چاہیے کہ وہ کیسے ویریفائی کریں گے۔ وہ اب یہ دیکھیں کہ میں نے 20 سوال لکھ کے چناب نگر میں ربوہ میں ان کے مربی کے تھرو بھجوائے، تو مجھے جواب پتہ کیا ملا تھا؟ ایک پیپر، ابھی میں کہیں گے تو کسی پروگرام میں دکھا دوں گا تلاش کر کے، ابھی تک میرے پاس پڑا فوٹو کاپی کیا ہوا کمپوز کیا پیپر آیا کہ آپ کے فلاں اعتراض کا جواب ہماری فلاں کتاب میں موجود ہے، آپ کے فلاں، اور 6-7 کا یہ بیان کیا اور باقی سوالات کو خالی چھوڑ دیا کہ ان کا جواب ہی نہیں ہے۔ یہ تو ان کی حالت ہے، جہاں پر جو اعتراض کا جواب ہے، کیا آپ کو دیتے ہوئے لکھتے ہوئے شرم آتی کہ اس کا جواب یہ ہے؟ اس کے باوجود میں نے اسی مربی کے ذریعے ان کی وہ کتب بھی منگوائی جن کے اندر لکھا تھا کہ یہ جواب ہے، تو ان کتب کو منگوانے کے بعد جب میں نے پیش کیا تو میرا ہی موقف مضبوط ہوا، میں نے اس مربی سے کہا بھائی دیکھو یہ تو میری بات مضبوط ہو رہی ہے،
تو یہ جواب کیا ہے؟ یہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، اور جب ان کے پاس جواب نہ ہو تو یہ کہہ دیتے ہیں جناب فلاں بندے نے بدتمیزی کی ہے لہٰذا یہ ایسے، بلکہ اپنے گروپوں میں ہمیں ایڈ نہیں کرتے، واٹس ایپ گروپوں میں بلیک لسٹ کیا ہوا ہے کہ بھائی یہ بدتمیز ہیں، بدتمیزی بولتے ہیں، حالانکہ ہم تو دلائل سے بات کرتے ہیں۔ آج کی بات ہے، ایک بار دوست نے ایک گروپ میں ایڈ کیا کہ بھائی اس کو ایڈ کرو، میرا اور عامر ندیر بھائی کا نمبر دیا گیا، آگے سے جواب یہ ملا کہ دجال سے بھی زیادہ بڑے بدتر ہیں، ہم ان کو ایڈ نہیں کر سکتے، یہ اندازہ کر۔ جب تم یہ قادیانیوں کی طرف سے جواب ملا ہمارے بارے میں، اصل میں یہ دلائل سے جب پوری طرح لاجواب ہوتے ہیں تو یہ ریجیکٹ کرتے ہیں، پھر یہ اتر آتے ہیں ذاتیات کے اوپر۔ یہ میرا بھی بڑا پرانا تجربہ ہے، ویسے یہ پھر ذاتیات کے اوپر اتر آتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں ان گروپوں میں شروع میں ہوا کرتا تھا، ان کا یہ کنڈا ہوتا تھا، پہلے ویلکم کرنا، موسٹ ویلکم، آؤ جی آؤ، کہ ہو سکتا ہے بندہ ہمارے ہتھے چڑھ جائے۔ اب جاتے ہی جب سوال میں نے وہ ان کے ایک چیمہ صاحب ہوا کرتے تھے جناب، کافی جناب وہ موٹی سامی تھے، موٹی میں دوسری طرح سے کہہ رہا ہوں کہ آواز بڑی بھاری تھی۔ اچھا وہ جی سوال ان سے پوچھ لیا جی، وہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں نا، وہ مرزا صاحب کی سیرت کے اوپر، میں کہ واقعی سنا دے سیرت کا، تو بس اس کے بعد سے پھر ڈال لیتے ہیں یہ لوگ لسٹوں میں کہ لو جی نہ اس بندے کو دوبارہ گروپ میں نہ ایڈ کریں، اور نہ اس کے کوئی سوال لیں نہ جواب لیں۔ پھر ان کا سب سے بڑا یہی مصیبت ہوتی ہے، اور جی فلاں بدتمیزی کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، یہ ویسے کرتا ہے۔ اٹھا کے دیکھیں پچھلے شوز، اٹھا کے دیکھیں ہمارے لائیو شوز، اٹھا کے دیکھیں، آپ بتائیں جناب آپ آئے ہوں کب آپ کے ساتھ بدتمیزی، آپ کو گالی دی ہو، آپ کو برا بھلا کہا ہو، کچھ کہا ہو؟ نو نیور۔ پھر کیا بہانہ لگائیں گے؟ پھر یہ دوسری طرف چل پڑیں گے، ذاتیات پہ اتر آئیں گے، یہ جی مرتد ہیں، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے، اس شو میں تو فلان بندہ بیٹھتا ہے، میں اس کی وجہ سے نہیں آؤں گا۔ روتے رہیں گے، بچوں والی ضدیں کرتے رہیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کبھی بھی مطلب آمنے سامنے آ جائیں۔ اور پھر ہمارے ساتھ موجود ہے میرے خیال اسلام اللہ صاحب ہیں غالباً، لیکن 3 اسطرے لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کی طرف آتا ہوں، ایک چھوٹی سی چیز جو شیخ صاحب نے بھی ہائی لائٹ کی تھی پچھلے دنوں، اور میں دیکھ رہا تھا ان کے چینلز کے اوپر کہ یہ جناب وہاں پہ اب انہوں نے ٹائٹل کیا دیے ہوتے ہیں، وہ اپنے آپ کو وہاں پہ قادیانی لکھتے ہیں، گویا باور یہ کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی مسلمان کی طرف سے ویڈیو ڈالی گئی ہے کہ لو جی قادیانیوں کے مقابلے میں مولانا صاحب فلاں مولانا ہار گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اور یار کچھ ذرا سی مطلب آپ لوگوں میں ہے کچھ، یہ میں صرف ان کو کہہ رہا ہوں، یہ ان کے جو پیڈ مربیز ہیں نا، ان کو صرف کہہ رہا ہوں، میں عام عوام کو نہیں کہہ رہا ہوں، اس چیز کو ہرگز غلط نہ لیا جائے، کہ مطلب آپ لوگوں کو تھوڑی سی شرم آتی ہے۔ کل تک اسی لفظ سے آپ کو چڑ ہوتی تھی کہ ہمیں قادیانی نہ کہا جائے، آج آپ اپنے اوچھے ہتھ کنڈوں کے لیے آپ خود کو ویڈیوز کے اوپر قادیانی لکھنا شروع کر دی ہے، حد ہے ویسے۔ بہرحال ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں جی، السلام علیکم رحمۃ اللہ جناب۔ کیا میری آواز پھر سے نہیں آ رہی ہے؟ ہیلو، آپ کی آواز بھائی بالکل صحیح ہے۔ مائک، اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اچھا آپ کی نہیں آ رہی تھی جی؟ جی سوری فاروق بھائی، میری آواز نہیں آ رہی تھی۔ اچھا میرا ایک تو یہ سوال ہے کہ مرزائی آج تک یہ مرزے کو ثابت ہی نہیں کر سکے کہ مرزا تھا کیا، نبی تھا، مجدد تھا، کرم خاکی تھا، وہ تھا کیا، گوپال تھا، وہ تھا کیا، یہ ثابت ہی نہیں کر سکے، اور قیامت تک یہ ثابت کر بھی نہیں سکیں گے کہ ہے کیا۔ اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ یہ اکثر اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ وقت کے امام کو مان لیں، وقت کے امام کو مان لیں، جبکہ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ جو رسول بڑا یا امام بڑا، یا نبی نہیں کہتے کہ نبی کو مان لیں۔ اچھا عبید بھائی سے میرا سوال یہ ہے، 3 استرے اور عطر کی شیشی، یہ الہام اللہ صاحب کا ایک، اب اگر ان کی تصاویر غور سے دیکھیں نا، تمام مرضیوں کی جو بھی جتنی پرانی آ رہی ہیں، تو استرے کا استعمال اس میں ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ استرے کس لیے؟ اور عطر کی شیشی سمجھ میں آتی ہے، وہ بہرحال بات کرنے والی نہیں اس جگہ، وہ پھر کبھی انشاءاللہ کریں گے۔ بس یہی میرے سوال تھے۔ ٹھیک جزاک اللہ۔ اچھا یہ اس سے پہلے کہ آپ جواب دیں جی، اب یہ آج پنگا پتہ نہیں کس کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب آپ مسئلہ ہے، آپ ریفریش کر لیں، باقی سب کو آواز جا رہی ہے، آپ ذرا کر لیں، آپ کو ٹھیک ہو جائے گا، مسئلہ ہو جائے گا۔ اچھا جی عبید اللہ لطیف صاحب آ رہی ہے، لیکن وہ نیچے کسی کو نہیں آ رہی تھی، تو جہاں تک تعلق ہے ان کا ویریفیکیشن کا، جو پہلی بات کی ہے ہمارے بھائی نے کہ یہ مرزا غلام محمد قادیانی تھا کیا، تو آپ کو ایک بات بتا دوں
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وما ہوا بقول شاعر، ان کی وحی کے بارے میں یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین میں فرمایا کہ ہم نے شعر گوئی اپنے نبی کو نہیں سکھائی اور نہ ہی یہ ان کی شان کے لائق ہے۔ اور جب مرزا غلام محمد قادیانی کی شاعری قادیانیوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو پاکر بک کے اندر ملک عبد الرحمان خاتم صاحب لکھتے ہیں جی شعر گوئی سے مراد یہ ہے کہ انسان جو ہے ہوائی گھوڑے دوڑائے اور جھوٹ بولے، اور مرزا غلام محمد قادیانی ہوائی گھوڑے دوڑایا کرتا تھا۔ کبھی کہتا تھا میں آدم ہوں، کبھی نوح ہوں، کبھی یوسا ہوں، کبھی موسیٰ ہوں، کبھی اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا، تو کبھی کہا کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار۔ اب بشر کی جائے نفرت کیا ہے سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی ہے، اور انسانوں کی یار کیا ہے، یعنی کہ مرزا غلام محمد قادیانی ہوائی گھوڑے بھی دوڑاتا تھا، ایک بات پہ قائم نہیں رہتا تھا۔ کبھی دعویٰ الوہیت کیا، کبھی دعویٰ نبوت کیا، کبھی مجددیت کیا، کبھی مہدویت کیا، کبھی نبوت سے انکار کیا، یعنی کئی قسم کے دعوے۔ اور اس نے تو یہ بھی کیا دعویٰ کیا کہ میں قرآن کی مانند ہوں، اپنے آپ کو قرآن کی مانند بھی قرار دیا ہے مرزا غلام محمد قادیانی نے۔ اور قرآن کریم تو اللہ تعالیٰ کی کلام ہے، ٹھیک ہے، اور مرزا صاحب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو مخلوق کلام کی مانند کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کس وجہ سے اتنے کوڑے کھائے تھے؟ انہیں کہا گیا تھا کہو قرآن مخلوق ہے، انہوں نے کہا میں نہیں کہتا، اللہ کا کلام ہے، اب دلیل لائیں قرآن و سنت سے میں مان لوں گا۔ اتنا ظلم و ستم سہا، لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے جی مجھے الہام ہوا میں قرآن کی مانند ہوں۔ تو بعد میں یہ کر رہا تھا کہ مرزا غلام محمد قادیانی کو جھوٹ بولنے کی عادت تھی، جھوٹ بھی بولتا تھا، اور بے شمار جھوٹ بولے ہیں اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، قرآن کریم پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اولیاء کرام پر، اپنی کتابوں میں جھوٹ بولے ہیں، یہاں تک کہ اپنی کتاب غالباً تحفہ الربیہ میں یا تریاق القلوب میں یہ بات لکھی ہے کہ آج سے 16 برس پہلے میں نے براہین احمدیہ میں لکھا تھا کہ تیرے لیے کسوف کا نشان ظاہر ہوگا۔ پوری براہین احمدیہ چاروں حصے کھول کے دیکھ لے روحانی خیر کی جلد اول، آپ کو اس چیز کا تذکرہ مل جائے تو جو مرضی کہیے گا، ٹھیک ہے۔ اس نے تو اپنی کتاب پر بھی جھوٹ بولا ہے اور اپنی ذات کے بارے میں بھی جھوٹ بولا ہے۔ کبھی کہتا ہے کہ جناب میں نے کسی استاد سے تعلیم نہیں حاصل کی، اور کبھی اپنے اساتذہ کا نام بتاتا ہے، فضل اللہ، فضل احمد، اور ایک گل علی شاہ تھا شیعہ جس کے بارے میں وہ خود لکھتا ہے نہ نماز پڑھا کرتا تھا، چرس پیتا تھا، بھنگی جرسی تھا وہ، ٹھیک ہے۔ یہ تو مرزا قادیانی کے استاد تھے، یعنی کہ جھوٹ بھی بولتا تھا۔ کبھی کہتا تھا حلفاً کہتا ہوں کہ ایک بھی بات جو ہے کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ میں نے ایک حرف بھی قرآن کریم کا کسی سے تعلیم حاصل کی ہو۔ اور کبھی کہتا تھا خود بتاتا تھا کہ میرے استاد کا نام فضل ہے جس سے میں نے قرآن کی تعلیم حاصل کی، کتاب البریہ کو کھول کے دیکھ لیں۔ الغرض یہ ایک پرلے درجے کا جھوٹا شخص تھا اور ہوائی گھوڑے دوڑاتا تھا اور شاعر بھی تھا، انہی کی تعریف کے مطابق بھی، تو اس اعتبار سے بھی یہ سچا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ کیا تھا، آپ ایک طرف کریں گے بات تو دوسری طرف نکل جائیں گے، دوسری پرچہ کھولیں گے کتاب کا تو تیسرا سامنے آ جائے گا۔ کم از کم اس کے بے شمار دعوے ہیں جن کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ امیر الملک جے سنگھ بہادر، اب جب ہم کہتے ہیں کرشن قادیانی یا قادیانی حضرات کو کہتے ہیں کرشن پینتی تو غصہ کر لیتے ہیں بھائی، وہ تو کہتا ہے کرشن کنیا، میں نبی ہوں، میں کرشن ہوں، کرشن کنیا ہوں، امیر الملک جے سنگھ بہادر ہوں، وہ تو کہتا ہے۔ اب جے سنگھ بہادر صاحب کہہ کے مخاطب کرے تو ہمارے کر لیتے ہیں، یہ جائزہ لینا بہت مشکل ہے۔ لیکن یہ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں وہ مالی خولیا کا مریض تھا، کذاب و دجال تھا، پرلے درجے کا جھوٹا شخص تھا، اس کی کسی بھی بات پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس نے خود لکھا ہے جو شخص ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی کسی دوسری بات پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہم اس کے ایک نہیں بے شمار جھوٹ لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ وہ ایک بے اعتبارہ شخص تھا اور کریکٹر کے حساب سے تو وہ ایک شریف انسان بھی ثابت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے جی۔ ابھی آگے کیا سوال تھا بھائی کا؟ تین استرے کے اچھا ہاں وہ اسے تھے تین جناب، اور عطر کی شیشیاں، اور یہ کیا سین ہے عبید اللہ بھائی؟
جی اس کے الہامات کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے الہامات بے شمار ایسے تھے کہ جن کی اس کو خود سمجھ نہیں آتی تھی. آپ تو 3 اسرے اور 1 عطر کی شیشی کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں جناب یہ خواب تھا، یہ معاملہ تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں، تذکرہ کے اندر ایک اس کا الہام لکھا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ الہام ہو رہا تھا. جب اللہ تعالیٰ یہ اپنا الہام کر چکا تو مجھے ایک روح کی آواز آئی، وہ جو ناپاک روح تھی، کہ تو سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا. اب دیکھیں جس کو شیطان الہام کرے تو سوتے سوتے جہنم میں پڑ گیا. ایک طرف کہتا اللہ تعالیٰ الہام کر رہا ہے تو اس کے دوران آواز آئی، اور یہ چیز تذکرہ میں موجود ہے. تو مرزا قادیانی کو شیطان کی طرف سے الہام ہوتے تھے. اور پھر اس کا ایک الہام تو یہ بھی ہے، ایک اصولی بات بتاتا ہوں، کہتا ہے مجھے الہام ہوا تیری نمازوں سے تیرے کام افضل ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول سب سے افضل کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے افضل کام ہے وقت پر نماز ادا کرنا، صلاۃ لوقتہا، وقت پر نماز ادا کرنا. تو مرزا جی کہتے ہیں نہیں، مجھے الہام ہوا کہ تیری نمازوں سے تیرے کام افضل ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ کن فیکون کی صفت کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے. تو مرزا قادیانی کہتا نہیں، مجھے الہام ہوا کہ تجھے بھی کن فیکون کی صفت کا مالک دیا گیا ہے، اختیار دیتا ہوں میں. یعنی تو جس چیز کا ارادہ کرتا ہے تو وہ ہو جاتی ہے. پوچھنا یہ ہے محمدی بیگم کے بارے میں تو اپنے بہو کو طلاق دلوائی، اپنی بیوی کو طلاق دی، اور اتنے معاملات کیے، اتنی کوششیں کی، لالچ دیے زمین کے جائیداد کے، تب بھی اس سے نکاح نہ ہو سکا. تو کہتا ہے تجھے الہام ہوا جس چیز کا تو ارادہ کر لے جناب تو وہ فور ہو جاتی ہے. اب یہ الہام جھوٹا ہے، اور یہ دوسرا الہام جھوٹا جس میں اللہ تعالیٰ بقول اس کے کہ اس کے خدائے جلاش نے کہا کہ جناب یہ ہر صورت تیرے نکاح میں آئے گی اور میں ساری روکے درمیان سے ہٹاؤں گا. پھر اسی طرح دیکھیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں. الہام ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام حمدیں اور ثنائیں اللہ رب العالمین کے لیے. پورا قرآن کریم کھول کے دیکھ لیجیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حمد کا لفظ نہیں آیا، حمد کا لفظ اللہ تعالیٰ کے لیے آیا ہے. اور یہ بدبخت کہتا ہے اسے الہام ہوا یحمدک اللہ من عرشہ، کہ عرش پر اللہ تیری حمد بیان کرتا ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں، وہ زمین پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے اور قرآن میں اس کا ذکر ہو، اور یہ کبھی کہے نہیں اللہ تعالیٰ میری عرش پر حمد بیان کرتا ہے. قادیانی کو سوچنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل کون ہو سکتا ہے جس کی حمد زمین پر، جو زمین پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہا ہے وہ افضل ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک، یا اللہ تعالیٰ جس کی آسمان پر حمد بیان کر رہا ہے؟ یہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت سے بڑھ کر کے دعویٰ نہیں کیا؟ جس سوچے ذرا ٹھنڈے دل سے. اور جو کہتے ہیں قرآن کریم کے خلاف سراسر الہامات، یہ 3 اسرے اور 1 عطر کی شیشی، اس کی تو مرزا قادیانی کو سمجھ نہیں آئی تھی. اپلاتوس، آپریشن اور کنچنی، یہ میں نے ذکر بھی کیا کہ مرزا امام دین کی بیوی کے بارے میں الہام ہوا کنچنی، یعنی پھر آگے لکھتے ہیں کنچنی سے مراد فاحشہ عورت ہے، پٹی پٹی گئی. یہ قصبے کا نام ہے جہاں پر سلطان بیگ رہتا تھا، محمدی بیگم کا خاوند. تو اس قصبے کے بارے میں الہام ہوا جی پٹی پٹی گئی. لاہور بھی کبھی ایک شہر ہوتا تھا، سنیے یہ الہام ہے مرزا قادیانی کے. تو اللہ ان کو ہدایت دے، سمجھنے کی توفیق دے. جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، نبی نہیں، نبی تو اب آنا ہی نہیں ہے نا، نبوت تو ختم ہو چکی، بند ہو چکا نبوت کا سلسلہ. ٹھیک ہے، جو اللہ کے نیک بندے ہیں. یہ بات کر دو، الہام کی بات چلی ہے، پچھلی پروگرام کی جو بات ہے وہ کلیئر کر دو میں آپ کے سامنے، کہ پچھلے دنوں جو پروگرام کیا تھا وحی اور الہام کے بارے میں میں نے واضح طور پہ بتایا تھا کہ وحی اور الہام کی کیفیت کیا ہوتی ہے. سچے خواب آمد، دل میں کسی بات کا ڈال دیا جانا، یہ نہیں کہ جبرائیل فرشتہ وحی اور الہام لے کے آئے گا. اور ایک قادیانی نے میری آڈیو، میری گفتگو کی کلپ کاٹ کر کے، میرا سیاق اس بات سے ہٹا کر کے کلپ کاٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کی ہے کہ جناب یہ کہا الہام آنا، حالانکہ اسی میں نے واضح کلیئر بات ادھوری پیش کی. یہ دجل و فریب کرتے ہیں. اسی طرح مرزا غلام احمد قادیانی کیا کرتا تھا کہ علماء کرام کی باتوں کو کاٹ کر کے ادھوری پیش کیا کرتا تھا، اور آج اس کے پیروکار بھی یہی طرز عمل اختیار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سمجھ لے.
جی محترم. جزاک اللہ عبید اللہ بھائی. آپ کا کوئی اور تو سوال نہیں ہے سر؟ نہیں فاروق بھائی، سوال ایک یہ ہے کہ یہ جماعت دعویٰ کرتی ہے دین کا کہ یہ ہماری اصل ہے، دینی ہے، اور ان کے جو باتیں ہوتی ہیں، ان کے نبی کی باتیں بھی جو دیکھی جائیں نا، وہ بالکل سیاسی جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں نا، دعوے سیاسی لوگ دعوے کرتے ہیں، یہ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں. جھوٹ ہے تو کوئی بات نہیں، بے شرمی لوگوں میں اس طرح سے یہ کرتے ہیں. محترم دیکھیں بہت مرزا شکریہ غلام فاروق بھائی، احمد آپ نے مجھے قادیانی ٹائم خود دیا. حکیم تھا. مرزا غلام احمد قادیانی خود دوسرا حکیم ابن حکیم تھا، اور ان کا خلیفہ بھی حکیم تھا نور الدین. اور ایسے ہی انہوں نے دعوے کرنے تھے حکیموں والے، اور پھر وہ کہانوں کی طرح عمل و ترب کے حوالے سے ایسے انہوں نے دعوے کرنے تھے جن کا تعلق اسلام سے نہیں. چلہ کشی کرنا، قبروں پر جا کر کے چلے کاٹنا، یہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کام تھا. ہوشیارپور میں جا کے 40 دن کا چلہ کاٹا. پھر عبید کہتا اللہ میں بھائی، ایک قبر پہ گیا اور اس قبر کا بزرگ جو ہے وہ میرے سامنے باہر نکل کے آ گیا میرے سامنے. یعنی یہ اس نوعیت کی باتیں لوگوں کو جو کم عقل ہیں، جن کے عقیدہ کمزور ہے، ان کے سامنے ایسی چیزیں پیش کر کے فضول ان کو گمراہ کرتا تھا یہ. اور آج بھی لوگ جو ہیں جن کا عقیدہ کمزور ہے اور ذہنی طور پر وہ مفلوج ہیں، وہ اس کے پیچھے چل رہے ہیں، سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ حقیقت کیا ہے. جی محترم. جی عبید اللہ بھائی، اصل میں اچھا وہ اس طرف توجہ بھی دلا رہے تھے کہ کہتے تو ہیں یہ مطلب نبی اور یہ وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کی اگر ان کی بڑکیں دیکھی جائیں، ان کے دعوے دیکھے جائیں، تو یہ سیاستدانوں والے ہیں. جیسے سیاستدان کہتے ہیں نا، میں یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا، یہ فلانے نے یہ کر دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. سیاسی بیان ہے یہ، ان کے کہنے کا مقصد تھا. جی بالکل، اس میں کوئی شاید بات نہیں ہے. دلائل کے اندر بری طرح اس نے شکست کھائی ہے، اور صرف بیانات کی حد تک کی بات ہے. دیکھیں اس نے مبالغہ کا چیلنج دیا 1896 میں 100-150 علماء کو. جب مبالغے کے لیے علماء میدان میں آئے تو خود نہ گھر سے نکلا. ٹھیک ہے. اور دیکھیں 11 نمبر پر مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے اس مبالغے کی فہرست میں. اور شرط کیا عائد کی کہ 10 بندے اکٹھے ہو کر کے میرے ساتھ مبالغہ کریں. تو بھائی مبالغے کا چیلنج آپ دے رہے ہو، پابندی لگا رہے ہو 10 علماء نہ اکٹھے ہوں ایک جگہ پہ، نہ تیرے سے مبالغہ کریں. مبالغے سے بھاگنے کا طریقہ. چیلنج بڑے دیے اس نے، بڑے چیلنج دیے، لیکن جب کوئی میدان میں آ جاتا تھا تو گھر سے نہیں نکلتا تھا. مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ 1902 میں اس نے اعجاز احمدی میں پیش گوئی کی کہ میری پیش گوئیوں کی پڑتال کے لیے مولوی ثناء اللہ میرے پاس کبھی بھی قادیاں میں نہیں آئے گا، کبھی بھی قادیاں میں نہیں آئے گا پیش گوئیوں کی پڑتال کے لیے. اور ساتھ اس نے لکھا کہ اگر وہ آئے تو 150 پیش گوئی، ایک پیش گوئی کے بدلے میں 100 روپیہ انعام دوں گا اس کو. جب مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہ پہنچے، جا کے خط لکھا کہ میں آ گیا ہوں. تو جواب کیا ملا کہ جناب تم آ گئے ہو تو صرف تم 1 یا 2 سطر میں اپنا اعتراض لکھ سکتے ہو، میں 1 گھنٹہ تقریر کروں گا. اس پہ بحث ہوتی رہی. مولانا نے کہا مجھے یہ منظور ہے، صرف میں 5 یا 7 منٹ آخر پہ گفتگو کروں گا، تم 1 گھنٹہ لیکچر دے لینا، تمہارے لیکچر کے بعد میں 5 منٹ گفتگو کروں گا اس پیش گوئی پر. کہتا ہے نا تم نے سمن بکمن امجر ہو کے بیٹھنا ہے، صرف 1 یا 2 سطر میں اپنا اعتراض لکھنا، میں نے 3 گھنٹے تقریر کرنی، گھنٹہ کر کے، اس سے یہ تھا ان کا طریقہ کار. اور آج کے میرا بیان کا بھی یہی صورتحال ہے. جی بھائی. جی اچھا عبید اللہ بھائی، ایک چیز بتائیے، آپ بھی اس فیلڈ میں ہیں کافی عرصے سے، آپ ان لوگوں کو قریب سے جانتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے کہ جب یہ لوگ مطلب اپنے چینلز پہ بیٹھے ہوتے ہیں، اپنے بلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، تب وہاں پہ بہت بڑی بڑی بڑکیں مارتے ہیں، مولوی آ گیا، مولوی بھاگ گیا، یہ کر دیا، شکست دے دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اچھا جب کوئی ایسا پلیٹ فارم ہو کہ مطلب ایک طرح سے اس کو نیوٹرل رکھا جائے، جیسے پچھلے دنوں یہ ہوا، یہ کچھ چینلز کے اوپر ان کو بلایا گیا، وہ ہو گیا، یا شروع میں جیسے ہم ایک بہت اچھے طریقے سے ان کو بلاتے تھے اور کوئی بھی مطلب ہمارا تو کوئی اسپیکر ہوتا ہی نہیں تھا، صرف سوال جواب کر رہا ہوتا تھا. یہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ وہاں پہ اپنا موقف بھی صحیح طریقے سے بیان نہیں کر پاتے؟ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اب ہم نے کیا کہنا ہے، مرزا صاحب کو کیا کہہ کے پریزنٹ کرنا ہے. کبھی یہ اس کو امام بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کو یہ مجدد بنا کے پیش کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کچھ بنا کے، کبھی کچھ بنا کے. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ جو ہجان ہے اس قدر، اس کی کیا وجہ ہے آپ کے نظر؟ اصل میں میرے بھائی بات پتہ کیا ہے، ان لوگوں نے خود مرزا غلام احمد قادیانی کی کتب کو پڑھا نہیں ہے، یہ صرف فارمیلٹی پوری کرتے ہیں.
अगर इन्होंने उनके कुतुब को पढ़ा होता ना तो इनकी ये हालत ना होती। अगर आप मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की कुतुब को पढ़ते हैं तो फिर ये क्यों थोड़ा सा, जिन्होंने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा है ना वो परेशान क्यों है। अगर आप कहें कि जनाब मिर्जा साहब ने तो नबूवत का दावा किया है, नबी है ये, जैसे ये कादियानी गिरोह कहता है, लेकिन उन्हीं मिर्जा साहब की तहरीरों को लेकर के उनका दूसरा गिरोह जो लाहौरी गिरोह है, जिनको इन्होंने काफिर करार दिया, वो कहते हैं वो नबी नहीं मुजद्दद है, और दावा नबूवत जो करता है वो काफिर है, मिर्जा साहब ने कहा है, और मिर्जा साहब खुद दावा नबूवत भी कर रहे हैं। यानी कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने एक ही बात को उसके मुतजाद बातें की हैं, और ये जिस एक बात को बयान करते हैं तो नतीजा क्या निकलता है, दूसरी तरफ से दूसरी बात पेश कर दी जाती है, और ये खुद कंफ्यूज है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की तालीमात क्या हैं, वो क्या था क्या नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं। और जब हम इनके चैनल्स पे जाते हैं, जब सवाल रखते हैं तो हमारा सवाल भी पूरा नहीं सुनते तो माइक बंद कर देते हैं, कभी उतार दिया कभी कर लिया, ये इनकी कैफियत है। और इनको बार बार चैलेंज भी दिए जा रहे हैं मनाजरे के। फिर दोहराता हूँ कि तकरीबन 2-3 साल से मेरा मुसलसल चैलेंज जा रहा है। फिर डॉक्टर जाहिया को भी मैं चैलेंज दे रहा हूँ, आजम सैफी को कह रहा हूँ, सलीम मीर को कह रहा हूँ, इसके अलावा जितने भी इनके मरबियान हैं आए मैदान में, इंशाल्लाह मैं गुफ्तगू करने के लिए लाइव तैयार हूँ। लाइव स्ट्रीम पे करें, जरीउल्लाह साहब आ जाए, उनको कहा हुआ है मैंने, उन्होंने फेसबुक के ऊपर बड़ी भड़क मारी थी कि जनाब अगर आप मिर्जा साहब की कोई एक गुस्ताखी साबित कर दें तो मैं 1000 यूरो दूंगा, और साथ उसने लिखा था मैं कादियानियत को भी छोड़ दूंगा। मैंने कहा ठीक है, तुम 1000 यूरो अपने पास रखना, तो तुम सिर्फ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी पर लानत डाल करके मुसलमान हो जाना, तो आओ लाइव मेरे साथ गुफ्तगू करो, मैं मिर्जा कादियानी की गुस्ताखियां साबित करता हूँ। ईसा इब्ने मरयम अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी उसने की, अल्लाह ताला की तौहीन की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, और मैंने उसकी वाल पर जा करके बार बार कमेंट्स भी किए, फेसबुक के ऊपर अलग भी पोस्टें लगाई, लेकिन ना उसने मैदान में आना था, ना ही सिर्फ बड़के मारते हैं, मैदान में आने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इनके पल्ले कुछ नहीं है। अगर इनके पल्ले होता तो मैदान में आते। जैसे मिर्जा साहब बड़के मारते थे ना, और कभी किसी को कहते थे, देखें एक गलती का अदाला में उसने वादे तौर पे लिखा जी जनाब कुछ दो लोग हैं मेरे से ना जानने वाले, उनसे सवाल किया जाता है कि मिर्जा साहब नबी हैं, तो वो सिरे से इनकार कर देते हैं, वो बात गलत है। हालांकि मुझ पर तो इतनी बार वही नाज़िल हुई, और खुद ये बंदा कहने वाला 1897 में अपने मजमुआ इश्तिहारात जिल्द 2 सफ़ा 2 पर इसका इश्तिहार मौजूद है, यहाँ मदइये नबुव्वत पर लानत बेचते हैं। इधर भी दावा नबुव्वत नहीं, दावा वलायत और मुजद्दियत है। हम भी वही नबुव्वत के नहीं, वही वलायत और मुजद्दियत के कायल हैं। ये मिर्जा साहब के अल्फाज हैं। तो अब भाई जब तुम खुद कह रहे हो और दूसरी तरफ कह रहे हो मैंने जहां जहां पर नबी से इनकार किया, शरई नबुव्वत से किया है, गैर शरई से किया ही नहीं। और भाई जो नबी होता है, शरई हो या गैर शरई, उस पर नाज़िल होने वाली वही नबुव्वत कहलाती है या नहीं कहलाती। यानी कि ये कंफ्यूज किया हुआ था मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी खुद। ये था मालिया खोलिया का मरीज, मराक का मरीज था। आज ये खुद एतराफ करता है कि वो मराकी था। और एक मराकी कैफियत का शख्स जो होता है, उसको जो ख्वाब आए, जो जहन में ख्याल है, उसने बयान कर देना। एक तरफ मराकी भी था और शातिर भी था, शातिराना भी था, और कुछ मुतालिया भी किया हुआ था बाइबल और इंजील का और इसी तरह दीगर कुतुब का। तो जगाड़ लगाता रहा लोगों को गुमराह करने के लिए और पैसा बटोरता रहा, और यही काम था इसका। और आज उसके पैरोकारान भी यही सूरत हाल है, और वो अपने चैनल्स पर किसी भी किस्म का जवाब देने के अहल नहीं है। और इसी वजह से वो जो है बंदे को लेते हैं और उसका सवाल भी पूरा नहीं होता तो माइक बंद कर देते हैं या स्ट्रीम से उतार देते हैं, और फिर 1 घंटा तकरीर करते हैं, 170 बयान करो, 1 घंटा हम तकरीर करेंगे। ये इनका सवाल है जी। फिर उसके बाद इंटरेस्टिंग चीज ये करते हैं कि टाइटल देते हैं कि लो जी देखो जी 2 घंटे गुजरने के बावजूद मौलवी एक दलील ना दे पाया, मौलवी भाग गया, मौलवी ये हो गया वो हो गया। अच्छा बहरहाल अजीज दोस्तों, मैं ये पहले भी 1-2 दफा ट्राई कर चुका हूँ, और चलें आज एक और मौका देते हैं इनको। फरूक भाई ये रहा चैनल। डॉक्टर जाहिया ने कहा था 2 घंटे से कोई नहीं आया, 1 घंटा तकरीबन पौना घंटा में उसके बैक स्टेज पे मुझे रखा और लाइव नहीं दिया उस बंदे ने। बार बार कमेंट करता रहा, मैंने स्क्रीनशॉट भी उस वक्त लिए थे। ये 1 घंटा तकरीबन मैं बैठा रहा हूँ इनकी स्ट्रीम के ऊपर, मुझे लाइव नहीं दिया।
जी, और ये दावा करते हैं जनाब 2 घंटे से कोई मौलवी नहीं आया मैदान में, तो हम बैठे हुए थे, हमें ले नहीं रहे थे। अच्छा, और मैंने स्क्रीनशॉट भी दिखाए और बार बार कमेंट में दिखाया कि मैं बैठा हूँ, थोड़ी देर। मैं दोबारा ज्वाइन कर। जी भाई, जी फारूक भाई, किसी और दोस्त का कोई सवाल है? कलर कोई और? अच्छा, आप ठीक आ रही है जी मेरी आवाज? अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वैदुल्ला भाई, आप मेरी आवाज ठीक आ रही है? जी फारूक भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो, जी जी, अब आवाज आई है, ठीक अब हो आई गया। आवाज। अच्छा, आप जरा म्यूट करें, जरा एक दफा म्यूट करें, जरा आप अपना माइक म्यूट कर लें। जी, जी। ओके जी, शुक्रिया जी। अच्छा जी, आप मुझे ज़रा कमेंट्स में बताएं, नीचे बताएं मेरी आवाज़ सही आ रही है, फिर मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ। ये अपने सिस्टम से दूर होना ना, ये भी एक बहुत बड़ी परेशानी है। घर में सारा सेटअप है मेरे पास तो, लेकिन अब मैं मोबाइल से हूँ चुके, तो ये बड़ा मसला हो रहा है। हाँ, मैं फैंटम, मैं ऐसा ही कुछ जिक्र करने वाला हूँ। आप ज़रा 1 मिनट मुझे पहले कमेंट कर दे। अच्छा, ठीक हो गया, आ रही है जी, ओके। अच्छा, अब मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि पहले भी मैं 1-2 दफ़ा ये चीज़ों इसकी कोशिश कर चुका हूँ कि किसी तरीके से एक महज़ब तमीज़ के दायरे में रह के डिस्कशन जो है ना, उसको अरेंज किया जाए, कुछ इस तरह का कोई सिलसिला कर लिया जाए। और जो कि बाद में अफसोसनाक हद तक उसका जो है ना रिज़ल्ट उल्टा ही निकला था कि क्या हुआ कि वहाँ पे ये लोग ना शोर शोर मचा के और बस ऐसी फजूलियात करके और वहाँ से चले गए और उठ के भाग गए। चलें, अब चूंकि इन्होंने फिर से सर उठाया हुआ है, फिर से जनाब ये वो हमें मौका नहीं मिलता, हमें ये नहीं मिलता, हमें वो नहीं मिलता। जनाब एक शो अरेंज करते हैं, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 3 घंटे बहुत है, बहुत ही ज़्यादा टाइम है आपको। ठीक हो गया जी, 3 घंटे टाइम है, मौजू भी आपको बता देते हैं। ठीक है, बात होगी जनाब मिर्ज़ा साहब की सीरत के ऊपर। छोड़ें, सारी बातें छोड़ें, सारे झगड़े छोड़ें, किसने आना था किसने नहीं आना था, मसील है, जिल्ली है, बरूजी है, सब झगड़े छोड़ दें। बात कर लेते हैं कि वो शख्स जिसे आप नबी बना के, बल्कि कहीं नबी बना के कहीं कृष्ण का नहीं है, कहीं जिस तरह का फिट मंजर बनता है आप बेच रहे हैं ना पूरी दुनिया को, हम सिर्फ इसके ऊपर बात कर लेते हैं कि उस शख्स का करैक्टर किस तरह का था। कोई लंबी चौड़ी ज्यादा गहरी बातें नहीं होगी, कोई डिस्कशन नहीं होगी, आम आदमी के समझ में आने वाली बातें होंगी, आपकी किताबें होंगी, आपके रेफरेंसेस होंगे, आपके हवाले होंगे, मैं सामने रखूंगा, आपने सिर्फ बताना है, दुनिया को सिर्फ समझाना है कि इस चीज का क्या मतलब है। उसको तोड़ मरोड़ के आपका जो दिल करे जिस तरह से करे पेश कर लें आप उसको। हाँ, 1-2 चीजें ज़हन में रखें। एक तो कोपती औरतों वाले काम नहीं करने, ठीक है, कि दूसरे के टाइम के ऊपर उसमें बीच में बोल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो चीज़ तो मैं कभी भी नहीं अलाउ करूंगा। दूसरा, मिर्जा साहब जहां कहीं फंसने लगे, हर उस चीज को लेके पीछे नहीं दौड़ पड़ना। ये जी अंबिया की तरफ मुंह उठा रखे हैं, आप गुस्ताखियां शुरू कर दें, साहबा की तरफ दौड़ पड़े, मैं वहीं पे मुंह तोड़ के ना आपके हाथ में दे दूंगा अगर इस तरह की कोई हरकत करेंगे तो। समझ रहे हैं, इस बात को अच्छे से ज़हन में रख लें। मिर्जा साहब पे बात होगी, आ जाए जी, जिसके अंदर हिम्मत हो ना, अब जिसके अंदर हिम्मत हो ना वो आ जाए, मैं हूंगा उस शो में, कोई नहीं। आपको मुझे पता है आपको बड़ी प्रॉब्लम है हमारे स्पीकर से, आपको बड़ी परेशानी है, ठीक है। मैं तो सादा आदमी हूं ना यार, कर लेते हैं एक अरेंज, सिंपल तमीज के दायरे में रह के सवाल जवाब होंगे, मैं चीजें आपके सामने रखूंगा, आपने जवाब देना है। दिन बता दें कौन सा दिन करना है। शेख साहब के जब प्रोग्राम होते हैं उन दिनों को छोड़ दीजिएगा, उनको माफी दे दीजिएगा, आगे पीछे मैं एडजस्ट करवा लूंगा, कहीं पे कर लें। बड़े चैनल पे कर लेते हैं, जैतून एफएम पे, मेन चैनल पे 70,000 सब्सक्राइबर हैं, वहां रखना है आप वहां रख लें। मुझे दिन बता दें, मुझे टाइम बता दें, आपकी तरफ से कौन आ रहा है। आप चाहें तो आपके हकीम साहब तो रेडी होते हैं, वो हमेशा रेडी होते हैं, हकीम राशिद रिकार्डो साहब जर्मनी वाले जो है ना, ड्रैकुला वाली सरकार, उनको तो मैं अब भी कहूंगा ना तो वो आ जाएंगे और सारी रात बैठे रहेंगे। ठीक हो गया, उनको बहुत शौक है इस चीज़ का। जो दाऊद साहब थे वो को तमीज़ के दायरे में बात करते थे किसी हद तक, उनको आप लोगों ने पीछे कर लिया, उनको आप अब इजाज़त नहीं देते। मुझे पता है अच्छे से, आपने उनको डराया धमकाया है, वो जी खराज लग जाना, ये हो जाना, जैतून पे ना जाना, आज के बाद तुम ना वहाँ पे तुम बैठे रहते हो और बेइज्जती होती है, ये वगैरह वगैरह। तो अगर तो भेजना चाहें उनको तो मुझे पर्सनली भी थोड़ी सी खुशी होगी कि उस बंदे को बात करनी थोड़ी बहुत आती है। अच्छा, अगर इसके अलावा आपकी तरफ कोई डिसेंट बंदा हो जिसे इज्जत से बात करना आती हो, तो और भी कोई नाम आपके पास हो, आप उनको ले आए जनाब, हमारी टीम से रब्ता कर लें। पेज आपको पता है जहां से जैसे रब्ता करना है, बच्चों की तरह अब आपको समझाने की जरूरत नहीं है। आ जाए जनाब, 3 घंटे बैठेंगे, आराम सुकून से बात होगी, कोई कमेंट नहीं स्क्रीन पे शो कराऊंगा, किसी किस्म की कोई इंटरप्शन नहीं, और आपको बराबर पूरा का पूरा टाइम मिलेगा। ठीक हो गया जी। अब आज के बाद अगर कोई किसी किस्म की शिकायत का मौका हो ना तो फिर मुझे ज़रूर बताइएगा। ये आज ऑन दी रिकॉर्ड ये चीज़ खड़ी है, जब आपका मूड हो मुझे बता दें। उबैदुल्ला भाई, आप आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर कोई पैगाम देना चाहते हो तो दे दें, अदरवाइज मेरा ये मैसेज पहुंच गया और अब मुझे इंतजार रहेगा कि इनकी तरफ से कौन आता है। और मैंने कहा तमीज़ के दायरे में,
اس چیز کو کائنڈلی مطلب نوٹ فرما لیں تمیز کے دائرے میں. آپ کے جو ککڑ شکڑ وغیرہ ہے نا, ان کو تو کوئی بندہ بھی ایکسیپٹ نہیں کرتا. وہ پلیز مطلب ککڑ نہ لے آئیں اٹھا کے کہ یہ جی ککڑ صاحب سے بات کرنی ہے, یہ اس کو لے لیں اس کو لے لیں. اس بندے کو بات کرنے کا پتہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. انسان ہو, کوئی بندے کا بچہ ہو, وہ لے کے آئیے گا. جی عبید اللہ بھائی, اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو آپ کو پیغام دینا چاہے تو ٹھیک ہے, ادروائز اسٹریم کو ختم کرتے ہیں. جی فروخ بھائی, انشاءاللہ ہم حاضر ہیں. ہم نے تو اپنی بات کر دی. اگر کوئی کالر موجود ہے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی کالر موجود نہیں ہے تو بے شک اسٹریم ختم کر دیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کیونکہ اگر کالر موجود ہے, سوال ہے کسی دوست کا, تو انشاءاللہ میں دینے کے لیے تیار. جی ٹھیک ہو گیا جی عبید اللہ بھائی, میوٹ کر لیں. آج کے ٹھیک ہے جی, کالر کوئی نہیں ہے. ہم نے دعوت فکر دینا تھی, وہ دے دی. جی جزاک اللہ. کالر کوئی نہیں ہے فی الحال. اچھا جی عزیز دوستو, آج کے لیے اتنے. ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا, شیئر کر دیجیے گا, اور میرا یہ پیغام آپ یہاں سے کلپ کاٹ کے جیسے بھی ہے لکھ کے بھی ہے, جو بھی کوئی مربی آپ کا جاننے والا ہے اس تک پہنچا دیں کہ آ جائیں جناب, بیٹھ کے یار چھوڑتے ہیں جھگڑے یہ سارے, اور بیٹھ کے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, کچھ سیکھتے ہیں, کچھ سکھاتے ہیں, کچھ تمیز کے دائرے میں رہ کے انسانوں والی بات کرتے ہیں, کہ پتہ چلے کہ یار مرزا صاحب نے اپنی زندگی میں کیا کارہائے نمایاں سر انجام دیے ہیں جسے دیکھ کے کوئی شخص متاثر ہو سکے ان کی شخصیت سے. ٹھیک ہو گیا جی, اس پہ بات ہوگی انشاءاللہ. آپ کو ملتے ہیں جی نیکسٹ شو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.